السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکلوا لحما فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر غنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریے۔ پڑھیے بآوازی بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلیم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بار بلند آواز سے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلیم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 26واں پارہ 14ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین الکریم۔ اس کا صاف ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت چغلی کرنے سے بچو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم غیبت جو کرتے ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو، ایحب احدکم ان یأکل لحم میتا فکرہتموہ، یعنی تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے کسی مسلمان مردار بھائی کا گوشت کھانا، یعنی مردار بھائی کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تمہیں کیا یہ پسند ہے؟ تو فکرہتموہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ گوارا نہیں کرو گے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، یا پھر امیجن تصور بھی نہیں کرو گے کہ میں کسی اپنے بھائی کا، مسلمان بھائی کا میں گوشت کھاؤں گا، وہ بھی کچا گوشت۔ ہم کچا گوشت جانور تک کا نہیں کھاتے، ہم اپنے خود کے مسلمان بھائی یا پھر اپنے سگے بھائی یا پھر جو دینی بھائی ہیں ان کا کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دے کر فرمایا ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تو تم جو غیبت جو کرتے ہو، وہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، یعنی ایک بھائی مرا ہوا ہے اور اس کا تم کچا گوشت کھا رہے ہو، اسی طرح غیبت کرنا ہے یا پھر اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور تم یہ گوارا نہیں، فکرہتموہ، یہ تم گوارا نہیں کرو گے۔ تو آج کا میرا موضوع ہے غیبت۔ یہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ جب کبھی ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس طرح بات کرتے ہیں کہ کوئی بات ہے ہی نہیں، اور کسی کی اصلاح کرنی ہو یا پھر کسی کے متعلق بتانا ہو یا پھر کبھی کوئی فتویٰ لینا ہو، تو ان باتوں میں ہم کسی کے عیوب بیان کر سکتے ہیں۔ یہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے کہ کسی مفتی صاحب کے پاس فتویٰ لینا ہے تو وہ مسئلہ ہمیں پیش کرنا ہے تو اس کا نام نہ لے، بلکہ فلاں بن فلاں کہہ کے نام لے اور مسئلہ معلوم کرے۔ یا پھر کوئی ایک انسان کسی کو دھوکہ دے رہا ہے اور وہ اس انسان کو معلوم نہیں کہ سامنے والا مجھے دھوکہ دے رہا ہے، تو اس کے متعلق بتانے کے لیے اگر ہم اسے آگاہی اور خبردار کریں تب اجازت دیتی ہے شریعت۔ تو ایسے معاملوں میں، ایسے چیزوں میں
مطلب شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن دوسرے چیزوں میں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ تم کسی کی برائی کرو، کسی کی غیبت کرو اس کے پیٹھ کے پیچھے۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ 26ویں پاری کی آیت ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ اتری کیسے، یہ آیت 26ویں پاری کی آیت ہے۔ یہ آیت بہت لمبی ہے، لیکن میں نے ایک ٹکڑا آپ کے سامنے صرف غیبت کو لے کر پڑھا ہوں۔ ویسے تو شروع سے آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یہ پوری کی پوری ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں، زیادہ تجسس جستجو کرنے سے، چھان بین کرنے سے بچو۔ تم جو ایک دوسروں کی چھان بین جو کرتے ہو، تجسس جو کرتے ہو، یہ بدگمانی میں پھیل جاتی ہے، اور بدگمانی غیبت میں بدل جاتی ہے، اور غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے جو تم پسند نہیں کرتے۔ تو واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ آیت کا پورا ترجمہ ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے صرف یہ آیت پڑھی، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، ہرگز تمہیں یہ گوارا نہیں ہوگا۔ تو یہ شان نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جہاد کے لیے نکلتے، یہ شان نزول ہے، یہ آیت کا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ آیت کس وجہ سے اتری؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلتے تو دو امیر انسانوں کے ساتھ، دو دولت مند انسانوں کے ساتھ، خزائن العرفان، یہ تفسیر سے میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کر رہا ہوں، خزائن العرفان تفسیر میں یہ واقعہ آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلتے تو دو آدمیوں جو دولت مند ہیں ان کے ساتھ تیسرا آدمی غریب کو جوڑ دیتے، یعنی دو دولت مند کے ساتھ ایک غریب، وہ غریب ان کی مدد کرے، ان کا کام کرے، اور اس طرح غریب کا بھی ایک گزارا ہو جائے اور امیروں کو بھی کوئی مطلب ان کی خدمت یا پھر دیکھ بھال کرنے کے لیے اس طرح مل جائے۔ تو حضرت سلمان، یہ حضرت سلمان فارسی ہیں یا پھر کون ہے اس کا ذکر نہیں ہے، صرف حضرت سلمان کہہ کے ذکر آیا ہے، اور ایک نام کے کئی صحابہ ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو امیر شخصوں کے ساتھ منتخب کر دیا، اور جب وہ ان کے پاس گئے اور رات کا وقت تھا، سو گئے، تو کھانا بنانے کا وقت نہیں ملا، تو دوسرے دن وہ دو لوگوں نے حضرت سلمان سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے پاس جو حضرت اسامہ تھے ان کے پاس جاؤ اور کھانا لے کر آؤ۔ حضرت سلمان گئے اور کھانا طلب کیا، تو حضرت اسامہ نے کہا کہ کھانا تو ابھی نہیں ہے، ختم ہوا ہے۔ تو حضرت سلمان وہی آ کر اپنے مطلب جو دولت مند جو ان کے ساتھی تھے ان سے کہا کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ کھانا تو نہیں ہے، ختم ہوا ہے۔ تو وہ جو حضرت سلمان کو جنہوں نے بھیجا تھا دو لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ اسامہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس ہے لیکن دے نہیں رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم نے اسامہ کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ تم اپنے کسی بھی بھائی کی غیبت کرتے ہو تو گویا تم اس کا گوشت کھا رہے ہو، مرا ہوا، زندہ نہیں، بلکہ ہمارے سامنے ایک باڈی پڑی ہوئی ہے، ہم اس میں سے ایک کچا گوشت نکال کر کھا رہے ہیں، اس طرح کی مثال دی غیبت کی۔ تو یہ آیت کا شان نزول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبت جیسے گناہ سے منع فرمایا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے کہ غیبت سے بچو۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ ہم کسی کے متعلق بات کر رہے ہیں، ہمارا وہ بھائی ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، کہیں اور جگہ ہے، ہم اس کی وہ بات کسی اور شخص کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ ہمارا بھائی اس وقت ہمارے سامنے ہوتا اور وہ ہماری بات کو سنتا اور اس کو وہ بات بری لگتی تو یہ غیبت ہے، اس کو وہ بات بری لگتی تو یہ غیبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے لوگوں، اے میرے صحابہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی کسی ایسی بات کا تذکرہ کرو جو اسے ناپسند ہو، تم اپنے بھائی کی
کسی ایسی چیز کا ذکر کرو کسی اور کے سامنے جو تمہارے اس بھائی کو ناپسند ہو تو وہ غیبت ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس پر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں وہ بات یقیناً حقیقت میں وہ بات پائی جاتی ہے، وہ بات چاہے جھوٹ ہو، چوری ہو، دھوکہ دینا ہو، کوئی اور گناہ ہو، چھوٹا موٹا کوئی بھی گناہ ہو، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اگر اس میں وہ گناہ پایا جاتا ہو، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں تو بھی یہ کیا غیبت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہی غیبت ہے، یہی غیبت ہے جو تم اس کا ذکر کر رہے ہو کسی اور کے سامنے۔ اگر اس کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی اور اس کا تم ذکر کر رہے ہو حالانکہ اس کے اندر وہ بات نہیں ہے، تو یہ بہتان ہے، الزام ہے۔ کسی پر بہتان لگانا زمین و آسمان سے بھی بھاری گناہ ہے، وزندار گناہ ہے کسی پر بہتان لگانا۔ مثلا کسی بھائی کے متعلق ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، امانت میں خیانت کرتا ہے حالانکہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، تو یہ الزام لگانا ہوا۔ اگر وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اگر دیگر ایسی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں جو عیب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں پھر بھی اس کا ذکر تم کسی اور کے سامنے کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کرنا ایسا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا تم گوشت کھا رہے ہو، بھائی تمہارا مرا ہوا ہے اور اس کا تم گوشت کھا رہے ہو، تو غیبت یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف کی حدیث ہے الترغیب و ترہیب کی بھی، اس میں بھی یہ ذکر آیا ہے کہ غیبت یہ گناہ ایسا ہے جو زنا سے بھی بدتر ہے۔ زنا کرنا، زنا یہ اس کا ذکر ابھی یہ ٹاپک ابھی کبھی نہیں آیا، انشاءاللہ زنا کے متعلق بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر انسان زنا کرتا ہے، زنا صرف شرمگاہ کا ہی نہیں بلکہ اپنے منہ سے یا پھر آنکھوں سے بھی اگر زنا کرتا ہے، آنکھوں سے بھی، تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے، اور وہ آنکھوں سے جو گناہ ہوتا ہے اس کا اثر کتنے دن تک انسان پر رہتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے، یہ کبھی انشاءاللہ میں تقریر کروں گا اس کے متعلق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا زنا سے بھی بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی انسان زنا کر لے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، زنا کے بعد سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ، زنا جیسے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ لیکن غیبت جس کی گئی ہے، جس کی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم جس کی غیبت کی گئی ہے، جب تک وہ انسان اس کو معاف نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس انسان کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم جس کی غیبت کرتے ہیں، غیبت کیا ہے؟ کسی کے کپڑوں کے متعلق، کسی کے رنگ کے متعلق، کسی کے ہائٹ کے متعلق، کسی کے گاڑی کے متعلق، کسی کے بولنے کے متعلق، کسی کے چلنے کے متعلق، کسی کا گھر چھوٹا ہے، خراب ہے، گویا ہر چیز آپ سمجھ لیں اس کے اندر عیب ہے، وہ عیب کا ذکر ہم دوسروں کے سامنے کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہے اور غیبت ہے۔ اور غیبت کا ایسا ہے کہ ہم جس کی برائی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اچھے اور نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا، اور ہمارے اچھے اور نیک اعمال نہیں ہیں، گناہی بھرے ہوئے ہیں، تو جس کی غیبت کی گئی ہے، جس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ اتنا بڑا غیبت کا گناہ ہے، تو غیبت سے بچیں۔ ہم کس کا بھی ذکر کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادہم اور رحمۃ اللہ علیہ، یہ مجذوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم وہی جو جنت میں محل بنایا کرتے تھے، اور خلیفہ ہارون رشید کی بیوی نے وہ محل خریدا تھا۔ یہ واقعہ مشہور ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کا۔ ان کی کتاب میں تنبیۃ الغافلین ایک کتاب میں ان کا ایک ذکر آیا، میں پڑھ رہا تھا، تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے دعوت دی۔ آپ سوچیں کہ ہم کسی کا ذکر مذاق میں بھی اگر کسی کا ذکر کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو وہ گناہ کس طرح کتنا بڑا ہے، اور اللہ کے ولیوں کے نزدیک یہ کس طرح معیوب سمجھا جاتا تھا، بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بیٹھے ہیں اور کسی شخص کا تذکرہ چھڑا کہ وہ شخص ابھی تک نہیں آیا، تو ایک شخص نے کہا کہ ارے وہ تو موٹا ہے، سست ہے۔ کیا کہا کسی شخص نے؟ دعوت میں اس کا انتظار ہو رہا تھا، تو کسی شخص نے کہا ارے وہ موٹا ہے، سست ہے، اسے آنے کے لیے دیر ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم فوراً اس مجلس سے اٹھ گئے،
فوراً اٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود سے یہ کہا کہ اے ابراہیم اپنے پیٹ کے خاطر تو ایسی مجلس میں گیا جس مجلس میں تیرے مسلمان بھائی کا غیبت کی جا رہی تھی. اے ابراہیم اپنے پیٹ کے لیے تو ایسی مجلس میں گیا جس مجلس میں تیرے مسلمان بھائی کی غیبت کی جا رہی تھی. تو حضرت ابراہیم بن ادہم اپنے آپ پر 3 دن ملامت کرتے رہے اور 3 دن تک کھانا نہیں کھایا. حضرت ابراہیم بن ادہم 3 دن تک کھانا نہیں کھایا. اور آج ہم دوسروں کا ذکر کرتے ہیں، یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہم اس کو غیبت نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ غیبت ہے. گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بھی ایک گناہ ہے. پہلے جب غیبت کی جاتی تھی، پہلے کے شروع کے زمانے میں، تو اس کی بدبو آتی تھی، غیبت کرنے کی بدبو آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. اچانک ایک بدبو آئی. کتاب الترغیب والترہیب میں یہ ذکر ہے. اچانک ایک بدبو اٹھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جابر تم جانتے ہو یہ بدبو کیسی ہے؟ کس چیز کی بدبو ہے؟ حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو مسلمانوں کی جو غیبت کی جاتی ہے اس کی بدبو آ رہی ہے. آج ہمیں بدبو محسوس نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی آج بدبو؟ آج ہر کوئی انسان غیبت کرتا ہے، ہر کوئی انسان، لیکن اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتا. مثال کے طور پر ہر جگہ غیبت جیسے گناہ ہو رہے ہیں. ایک انسان چمڑے کی دکان میں کام کرتا ہے، چمڑے کی دکان میں، اور وہیں پر کھاتا ہے، وہیں پر پیتا ہے، وہیں پر بیٹھتا ہے، لیکن اس انسان کو مطلب وہ چمڑے کی جو بدبو ہوتی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. اگر ہم کچھ دیر وہاں پر چلے جائیں تو ہمیں فوراً بدبو محسوس ہونے لگتی ہے، اور کچھ دیر وہاں پر ٹھہر جائے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے وہ بدبو ہمیں بھی مطلب سنگائی سمجھ میں نہیں آتی. تو اسی طرح غیبت کا معاملہ ہے، اسی طرح غیبت کا معاملہ ہے. ہر جگہ جو غیبت ہو رہی ہے اس کی بدبو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لے گا. غیبت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد کی بھی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، زنا جیسا اس نے ایک گناہ کیا تھا. صحابی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنگسار یعنی پتھر سے مار کر ہلاک کرنے کی سزا دی اور ان کو ہلاک کیا گیا. تو 2 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 2 شخص وہاں پر کھڑے تھے اور کہنے لگے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے. کیا گفتگو کر رہے تھے؟ کہ یہ شخص کیسا نادان شخص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے گناہ کا اعتراف اقرار کیا اور یہ سزا پائی. کتنا اچھا ہوتا ہے یہ شخص اگر گناہ نہ کرتا، اور مطلب اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کیسا شخص ہے، اس کے بارے میں باتیں کرنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، خاموش رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلنے لگے تو پیچھے صحابہ کرام چلنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہے، گدھا مر کر پڑا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ، اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ. تو وہ 2 لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مردار جانور ہے، یعنی اس کو ذبح کر کے بھی نہیں کھایا جا سکتا، حرام ہے اور مردار ہے، اس کو ہم کیسے کھائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بھی بڑا گناہ تم نے کیا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے. تو یہ اس سے بھی مردار مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھانے سے بھی برا بدتر گناہ یہ ہے کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے. تو اتنا بڑا گناہ ہے. ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. کسی کے متعلق بات کرتے ہیں، کسی کے رشتہ داری کے متعلق، رشتہ داری میں اگر کسی نے فلاں کا رشتہ فلاں کی جگہ کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ، جو کوئی ہر معاملہ فلاں ایسا عمل کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، ایسا چلتا ہے، لوگوں کے ساتھ ایسے بات کرتا ہے اور سخت مزاجی سے بات کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہم اس کے بارے میں کر رہے ہیں، اگر ہمارا بھائی یا پھر ہماری بہن وہاں پر موجود ہوتی، اگر ان باتوں کو ہماری باتوں کو سنتی اور سنتا، اس کو برا لگتا ہے یا پھر اس کو اچھا نہیں لگتا، تو وہ غیبت کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، غیبت کے زمرے میں شمار ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی گناہ سے منع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 26ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچو، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا،
کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، فکرہتمو، تمہیں یہ ہرگز گوارا نہیں ہوگا، تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، تمہیں یہ ہرگز گوارا نہیں ہوگا۔ تو یہ غیبت جیسے گناہ سے بچے۔ غیبت تب تک معاف نہیں ہوتی، کسی کے متعلق ہم نے غیبت کیا ہے تو وہ جب تک معاف نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسری چیز علماء کرام فرماتے ہیں، یہ ایک پیاری چیز اور امت کے آسانی کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے جس کے متعلق غیبت کی ہے، اگر وہ بات اس تک پہنچنے سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے توبہ و استغفار کریں اور اپنے لیے توبہ و استغفار کریں تو اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے۔ وہ بات اس تک پہنچنے سے پہلے خود بھی سچے دل سے توبہ کریں اور اس کے لیے بھی معافی مانگے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے۔ اگرچہ وہ بات اس تک پہنچ گئی، پھر ہم لاکھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو ہوگا کیا؟ دنیا میں تو کچھ نہیں، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے فلاں شخص کی غیبت کی تھی، اب اس کا انجام تو بھگت، یا تو اپنے نیک اعمال دے یا تو اس کے گناہ اپنے سر پر ڈھوک۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، تو اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلیم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت جیسے گناہ سے بچیں۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا ایک واقعہ غیبت کے متعلق ہی بیان کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ جو کہ مطلب چھوٹی ہائٹ کی تھی، کم ان کا قد تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور چلی گئی۔ تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہ مطلب جو آپ کی بیوی ہے کتنی چھوٹے قد کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا اور غضبناک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ، تم نے ایسا اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر اس گناہ کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے پانی کا ذائقہ بدل جائے۔ تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے حقیقت بیان کی ہے، وہ چھوٹے قد کے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی تو غیبت ہے۔ ہم فلاں شخص کے متعلق بولتے ہیں نا کہ فلاں شخص ایسا ہے، اور کوئی شخص آپ کے سامنے کہے کہ آپ اس کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں، ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ فلاں شخص ویسا ہی ہے، میں جو بات بیان کر رہا ہوں وہ شخص ویسا ہی ہے، تو یہی تو غیبت ہوئی۔ تو کسی کے متعلق بولنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیں اور پھر کوئی فیصلہ لیں، ہو سکتا ہے وہ انسان ویسا نہ ہو۔ حضرت ملا جیون علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بدگمانی کے متعلق یہ واقعہ ہے، لیکن میں آپ کو بیان کرنا چاہوں، یہ شروع سے جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی بہت زیادہ گمان سے بچو۔ بہت زیادہ گمان کرو گے تو بہت زیادہ گمان کرنے کی وجہ سے وہ گمان بدگمانی میں بدل جائے گا، اور بدگمانی غیبت میں بدل جائے گا، اور غیبت مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، یہ تمام واقعہ۔ تو حضرت ملا جیون علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ صاحب میں گھر جانا چاہتا ہوں، لیکن جو پل سے میں اپنا راستہ پار کرتا تھا، گھر کو جاتا تھا، وہ پل ٹوٹ گیا ہے، تو مجھے ناؤ میں سفر کرنا ہے، تو مجھے ناؤ میں سفر کرنے کے لیے چند پیسے چاہیے۔ تو حضرت ملا جیون علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پیسے اس کو دے دیے ناؤ میں سفر کرنے کے لیے۔ تو بعد میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت وہ شخص جھوٹ بول رہا تھا، وہاں پر کوئی پل ہی نہیں ہے، جس پل کی وہ ذکر کر رہا تھا وہاں پر کوئی پل ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ملا جیون علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، سبحان اللہ۔ تو کتنا اچھا گمان انہوں نے اس کے متعلق کیا۔
ہمارے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو دوسروں کا ذکر ہمارے سامنے کرتے ہیں، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، تو تحقیق کیے بغیر کسی فیصلے پر نہ پہنچے، تحقیق کیے بغیر، اور تحقیق اس وجہ سے کرے کہ جو بات انسان کر رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ اس کے گناہ تلاش کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے پہلے ہی منع کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے بچو، ایک دوسرے کی جستجو کرنے سے بچو کہ فلاں شخص کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کیا کرتا ہے، کیسے کماتا ہے، یہ تمہیں حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب و کتاب رکھنے والا ہے، تم اس کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہو فلاں شخص کے متعلق۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک گلستان کتاب میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کچھ مہمان رہنے کے لیے آئے، اور میرے ابا جان بھی عبادت گزار تھے، تو وہ لوگ آئے، کھانا کھائے اور رات میں اسی طرح سو گئے۔ ہم لوگ اٹھ کر، میں اور میرے ابا جان اٹھ کر رات میں عبادت کرنے لگے، تو وہ شخص لوگ اسی طرح سوتے رہے۔ تو میں نے اپنے ابا جان سے کہا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ کیسے غافل لوگ ہیں کہ رات کا وقت ہے اور اٹھ کر نفل نماز میں نہیں پڑھتے، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا جان نے کہا کہ بیٹا، تو نے ابھی جو بات کہی ہے اس سے بہتر ہوتا کہ تو رات بھر سو جاتا، عبادت نہیں کرتا تو چل جاتا، بہتر تھا کہ تو رات بھر سو جاتا۔ لیکن ان لوگوں کے متعلق ایسا گمان یا پھر ایسی سوچ، ایسی بات کہی ہے کہ اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ تو رات میں سو جاتا۔ تو رات میں مطلب بیان کرنے کا یہ ذکر ہے کہ لوگ دن رات بھر عبادت کرتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک عبادت کرتے ہیں، اور اتنی عبادتیں کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو نفلی عبادتوں کے ذریعے انہیں اپنا دوست بنا لے، ولی اللہ بنا لے۔ لیکن ایک چیز ہے غیبت، جو ہم جس کو گناہ نہیں سمجھتے، شیطان کا سب سے بڑا فندہ ہے، شیطان کا سب سے بڑا جال ہے، شیطان یہ سب سے بڑا گمراہ کرنے کی ہمیں کوشش کرتا ہے۔ اس گناہ کو فلاں شخص کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر برائی ہی کیوں نہ ہو، برا انسان ہی کیوں نہ ہو، وہ برا انسان ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم نے اس کے متعلق کہا کہ فلاں شخص برا ہے، ایسا ہے، تو یہ غیبت ہوئی۔ اگر وہ برا نہیں ہے تو یہ بہتان الزام ہوا، اور بہتان لگانا زمین و آسمان سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس گناہ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، اور غیبت جیسے سخت عظیم گناہ سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج میں تشریف لے جا رہا تھا تو کچھ لوگ اپنے چہرے نوچ رہے تھے اور زمین پر پڑا ہوا یا پھر جہنم کا مطلب جو آگ ہوتی ہے وہ کھا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، جو اپنے چہرے نوچ رہے تھے اور جہنم کی آگ کھا رہے تھے، جہنم کا جو غذا ہوتی ہے وہ کھا رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی برائی کیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو مطلب جہنم میں یہ سزا دی ہے۔ تو ایسے سخت ترین عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ ایک دوسرے کی برائی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرمائیں۔ بھلے انسان وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، ہمیں اس کے متعلق زبان کھولنے کی نہ کھولنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ ایک دوسرے کی برائی کے متعلق ایک دوسرے کو مطلب آگاہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ نہ کرنے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جو انسان اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ یہ حضور کی حدیث ہے، اس حدیث پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مذاق میں بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کا، دوست کا، بھائی بہن کا مذاق نہ اڑانے کی اور ان کی عیب جوئی نہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خمی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور غیبت جیسے سخت عظیم ترین گناہ سے بچنے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ لوگ سنتیں ادا کریں، جو لوگ سنتیں پڑھ چکے ہیں خطبے کے لیے دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، آگے آئیں، صفوں کو درست